सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام اور اساتذہ عظام، ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم اور احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا عظیم الشان ذخیرہ ملا ہے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہمیں ایک نسبت حاصل ہے۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ علم دین کو سیکھو اور دنیا بھر کے انسانوں کو اس کو سکھاؤ، یہ دو حکم ہیں۔ الحمدللہ ہم نے علم سیکھا بھی ہے، اور اس کے سکھانے کی جو شکلیں مختلف قسم کی رائج ہیں، ان میں سے اساتذہ کرام خاص طور پر تدریس کی صورت میں مدارس کے نظام کے تحت اختیار کیے ہوئے ہیں اور اپنا فرض انجام دے رہے ہیں۔ حالات کی جو صورت حال ہے، مدارس کی تعلیم کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ان حالات کی وجہ سے آئی ہیں، جس انداز کے اندر مہینوں کا زمانہ گزر گیا ہے، ہمارے بہت سے حضرات اساتذہ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اب کوئی کام نہیں ہے، ہم تو خالص کیونکہ سبق نہیں پڑھا پا رہے ہیں، جماعتیں نہیں ہیں، طلبہ نہیں ہیں، تو گویا کہ ہمارا اب اس وقت کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سرسری خیال ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کی اشاعت اور علم کو بڑھانا، علم سکھانا، وہ ایک خاص شکل کے اندر مخصوص نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ علم جس طرح بھی پھیل سکتا ہے، پھیلایا جا سکتا ہے، وہ راستے اختیار کرنے چاہیے۔ مسجد کے اندر چند مسئلے بیان کر دینا، یہ بھی علم کو پھیلانا ہے۔ لوگوں کے عقیدوں کو ٹھیک کر دینا اور صحیح عقیدوں کی ان کی تعلیم دے دینا، یہ بھی علم کو پھیلانا ہے۔ مدارس کے اندر اشاعت علم کا کام ہوتا ہے، طلبہ عزیز کو باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اصل کام ہمارے مدارس میں حفاظت دین کا ہوتا ہے۔ یہ کام مدارس ہی میں ہو سکتا ہے، اور اشاعت دین اور اشاعت علم یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور حفاظت دین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسلامی عقائد اور اعمال کو تمام ما لہ ما علیہ کے ساتھ سمجھ کر سمجھایا جائے، تو حفاظت دین کا فرض انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری ان مدارس کے جو بنیادی کام ہیں، تعلیم ہے، اور ہمارے طلباء جو ہمارے نظام کے اندر شریک رہتے ہیں ان کی تربیت ہے، اور تیسری چیز وہ ہے اسلام کے بارے میں جو بھی
غلط پروپیگنڈا ہے، اپنوں کی طرف سے یا غیروں کی طرف سے، عقیدوں کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے، اس سلسلے کا ہمیں نوٹس لیتے رہنا چاہیے۔ مدارس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے مطابق اس کا جس انداز سے بھی تعاقب ہو سکتا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، زبان سے ہو، تحریر سے ہو، جس شکل میں بھی ہو، جلسے کی شکل میں ہو یا نجی مجلس کی شکل میں ہو، اس کو اختیار کر کے تحفظ دین اور حفاظت دین کا فرض انجام دیں۔ موجودہ ماحول کے اندر اسلامی عقائد کے سلسلے میں، اسلامی اعمال کے سلسلے میں جو فتنے پھیل رہے ہیں، ان فتنوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کو پوری طرح نہیں سمجھا جائے گا تو ان کا تعاقب بھی نہیں ہو سکتا ہے صحیح انداز کے اندر۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند میں ہمیشہ سے اس فکر کو پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرے مدارس میں بھی الحمدللہ اس فکر کے ساتھ حضرات اساتذہ نے اپنے ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس معاملے میں تسلسل قائم کیا جائے، تسلسل باقی رکھا جائے، کبھی کبھی نہیں، مسلسل۔ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی آخر ہذہ الامہ قوم لہم مثل اجر اولہم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں آخری باب ثواب ہذہ الامہ میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اس امت کے اخیر زمانے میں جو چل رہا ہے زمانہ، ایک قوم پیدا ہوگی، ایک جماعت پیدا ہوگی کہ ان کو اس وقت کے اپنے عمل کا ثواب ایسا ملے گا جیسے اس امت کے اولین حضرات کو ثواب ملا ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جو ثواب ملا ہے اس طرح کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ لہم مثل اجر اولہم۔ تو وہ جماعت کہاں ہے؟ شخصیات نہیں بتائی گئیں، بلکہ اس جماعت کے اندر جو اوصاف پائے جائیں گے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو معروف کی تعلیم دیں گے، اس پر چلنے کے لیے کہیں گے، اور جو منکر ہے، شریعت کے خلاف ہے، ناجائز ہے، اس سے ان کو روکیں گے، باز رہنے کی تلقین کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا تیسرا کام ان لوگوں کا یہ ہوگا، اس قوم کا، کہ جو فتنے پھیلاتے ہیں، عقیدوں کا فتنہ ہو، اعمال کا فتنہ ہو، بدعملی کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں، بدعقیدگی کو یعنی اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں، لوگوں کو یعنی آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان کو بچلاتے ہیں اپنے صراط مستقیم سے، صحیح مذہب سے، صحیح عقیدے سے، ایسا کا وہ تعاقب کرتے ہیں اور ان کا نوٹس لیتے ہیں۔ ایک جماعت اس طرح کی ہوگی تو الحمدللہ اس جماعت کا مصداق خاص طریقے پر مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے ہمارے اساتذہ کرام اس کا ایک بڑا مصداق ہے، اور حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ان حضرات کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صفات ہمارے اندر مکمل طریقے پر پائی جانی چاہیے، اور ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند میں جب سے رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا نظام قائم ہوا ہے 1415 ہجری سے، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کا جو لٹریچر چھپتا رہتا ہے، اس میں یہ تین باتیں خاص طور پر بار بار سامنے آتی ہیں: تعلیم کا نظام، تربیت کا نظام، اور دفاع اسلام اور حفاظت اسلام۔ اس لیے اساتذہ اپنے کو کسی وقت بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم معطل ہیں، ہمارے یہاں پڑھائی نہیں ہو رہی تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ ان کا جو اصل کام ہے تعلیم اور علم کو پہنچانا،
اس کو جس شکل میں بھی ہو سکتا ہو اس شکل میں اس کو انجام دینے کے لیے اپنا وقت لگانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ سب مصروف رہیں گے، جو لکھنے پڑھنے کا انداز اختیار کر کے علم کی اشاعت کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس لائن سے کام کریں گے، اور جو زبانی طور پر اشاعت کا اور حفاظت اسلام کا لوگوں کو بدعقیدگی سے بچائیں گے، کسی کا غلط پروپیگنڈا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، اس کا نوٹس لیں گے، یہ بھی اشاعت علم ہے اور تعلیم کی لائن سے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔